السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہے۔ جناب علی اوقات، تمام ساتھ اکرام اور میرے پیارے بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے بیٹی۔ بیٹی ایک عورت کے روپ میں ہوتی ہے۔ یہ بیٹی عالمی انسانیت کے علم بردار ہوتی ہے، وجود انسانیت کی بنیاد ہوتی ہے، وزیر کائنات کا نشان ہوتی ہے اور کسی معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ جناب علی اوقات، بیوی جب دنیا میں تشریف لائی تو ماں باپ کی رہائی سے رحمت ہوتی ہے، بیوی کی صورت میں ہوتی ہے، اطاعت کی وجہ سے جنتی ٹھہرتی ہے، اور جب ماں کے مقام پر پہنچتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ اے عورت، تجھے ہر روپ میں سلام۔ جناب علی اوقات، بیٹی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کہتا ہے جا تو تیرے باپ کا بازو بن جا، لیکن جب کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو کہتا ہے آج سے میں تیرے باپ کا بازو ہوں۔ تو پھر میں یہ بات بڑی فخر سے کہہ سکتی ہوں، ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم ہی سے دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے۔ جناب علی وقار، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، جب تو مجھے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے انعام میں کیا عطا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، جب تو اپنے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے انعام میں کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہوں، اور ان بیٹیوں کی اچھی پرورش پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جناب علی وقار، آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں، وہی معاشرہ کامیاب ہے جنہوں نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے، جن اقوام نے اپنی خواتین کو معزز جانا اور ان کا احترام کیا اور ان کی پاسداری کی، ان اقوام کو اپنے نام ہی افق کی بلندیوں تک پہنچے دیے جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہی ہو، ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں کے گھر میں اجالا لاتی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔